بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زیر اہتمام آل پاکستان BISP ویلفیئر ایسوسی ایشن اور BISP آفیسرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدور اور کابینہ کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ ادارے کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے تقریب کی صدارت کی اور نو منتخب اراکین کو جمہوری عمل کے تحت الیکشن جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک یادگار دن ہے کیونکہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ پرانی ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی جس میں بی شہید جو ہے مخاطب ہیں لوگوں سے، ہنر آپ کا سرمایہ ہے، یور اسکل از یور ایسٹ، اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ آپ کی دولت شاید آپ سے چلی جائے، آپ کے بینک اکاؤنٹ کہیں سیز ہو جائیں، لیکن اگر آپ ہنر مند ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے، تو یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ اپنا روزگار کما سکتے۔ BISP نے لاکھوں غریب خواتین کو ہنر سے نوازا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس حلف برداری کی تقریب کا انعقاد اس بات کا مظہر ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین جو ہے وہ جمہوری روایات کے امین ہیں۔ کورونا کی ایمرجنسی میں کہ جب پورا ملک بند تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین، جب پورے ملک میں سیلاب تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین ابھی حال ہی میں رمضان کی سبسڈی کے حوالے سے ٹارگیٹنگ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا اور ان کے ملازمین نے جو لوگوں کی خدمت کی ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ 2500 امپلائیز یہاں پہ کام کرتے ہیں جو پورے پاکستان میں تقریباً 450 تقریباً ہمارے دفاتر ہیں۔ 20 امپلائیز صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک ڈیوٹی کرتے رہے رمضان میں، اور ہفتہ اتوار بھی اپنا وہ کام کرتے رہیں۔ ملک کے مختلف ریجنز میں، تحصیلوں میں ہمارے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ طرح کے مسائل کے طور پر وہاں پہ ایجنٹ مافیا ہوتا ہے، ریٹیلرز ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ پولیس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی کفالت کے لیے، ان لوگوں کی سرپرستی کے لیے، ان لوگوں کی معاونت کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، اور الحمدللہ گورنمنٹ اس سلسلے میں ہماری پولیس کے ہیڈ سے، گورنمنٹ کے جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے معاونت ہمیں حاصل ہوتی رہتی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ویژن اور فلسفہ آج بھی غریب خواتین کی نمائندگی کرتا ہے۔ جمہوریت کا جو پودا شہید بھٹو نے لگایا تھا وہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی کاوشوں سے پھل پھول رہا ہے۔ ایک تو یہ بہت ہی ایک مقدم ادارہ ہے کہ جس نے پسے ہوئے طبقوں کو سنبھالنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور دوسرا اس کا نام جو ہے ہماری شہید قائد کے نام پہ ہے، تو ہمارے پہ ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر پہلے ہم نے محنت اگر اب کام اس ادارے کے لیے اور اس ملک میں رہنے والے غریب لوگوں کے لیے 10 گھنٹے کرنا تھا، تو اب ہمیں جو ہے وہ 16 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک کو اس جگہ پہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ قائد اعظم کا خواب تھا، جہاں پہ ہمارے شہید قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا، جہاں پہ ہماری شہید قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ یہ ملک اس مقام پہ جائے جس کے لیے یہ بنا ہے۔ BISP ہنر پروگرام میں شرکت نامزدگی سادہ اور آسان ہے۔ آپ کے پاس قومی شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ ذاتی تفصیلات اور قوائف ادارہ پورے کر لیتا ہے۔ ہم لوگوں کا کردار کیا، سب لوگ یہاں پر ایک ٹیم ورک کام کرتے ہیں اور بینیفیشریز کو پیسے دیے جاتے ہیں، اس لیے ایک ورلڈ وائڈ ایک یہ سمجھ لیں کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس پروگرام کو جانا اور مانا جاتا ہے۔ ہماری پارٹی نے جو کہ ہمیں اسٹرائیونگ پارٹنر کے نام سے ہے، اور ہم لوگوں نے اس میں 2/3 میجورٹی سے ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے، اور آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے کیونکہ ہم پورے بیس کے جو آفیسر ایسوسیشن اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہم جو حلف لیں گے انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم آگے امپلائیز کے حقوق کے لیے کام کرتے رہیں، اور جو ان لوگوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے ہم اس کو پورا کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم امپلائیز کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے۔ آج سے ہم اس حلف برداری میں تہیہ کرنے جا رہے ہیں اور عہد کریں گے کہ انشاءاللہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جو ہم شروع دن سے آج تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں، اور آگے بھی اپنے دل و جان سے اس کی خدمت کریں گے اور عوام کی خدمت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی جمہوری کاوش بھی جمہوریت کے استحکام کی پہچان ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پروگرام کو جدید سائنسی خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ادارے کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے نو منتخب صدور اور عہدیداروں کو تاکید کی کہ وہ خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے خلق خدا کی بہتری کے لیے دن رات کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا۔